الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس کا موضوع ہے، ٹاپک ہے بیجا سوالات کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ آپ جو بھی سوال کریں گے اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، ٹھیک ہے۔ خواہ کے سوالات جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح بے ضرورت میسیجز فارورڈ کرنا، سوالات کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے باب الایمان سے، جس میں بتایا گیا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت مسلسل یہ کہتی رہے گی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ زمین کس نے پیدا کیا، یہ پہاڑ پر کس نے پیدا کیا، یا آسمان کس نے پیدا کیا، یہ سوالات آپ کے دل میں آتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے، بدیہی فطری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ فطری سوال کا جواب ہے کہ ساری چیز کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ سوالات کس کی طرف سے آتے رہیں گے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہے گا۔ یا ملاحدہ، ملحد، ایتھسٹ، جو علماء کے نام سے آج مشہور ہیں، یوٹیوب میں بہت سارے ایتھسٹ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یا مختلف جماعتیں ہیں، آج ایک جماعت جو نکلی ہے حزب التحریر، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلم نوجوان جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں۔ ہمارے ایک امام صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسے نوجوان اس میں پھنسے ہیں کہ باپ اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے لیکن بیل نہیں مل رہا ہے، صرف ایک میسج فارورڈ کرنے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو سنبھالیں کہ وہ سیدھا سادہ عقیدے پر چلیں۔ حزب التحریر کے نام سے، فلاں جماعت کے نام سے، فلاں جماعت کے نام سے بچے جیلوں میں، پراپرٹی بک جا رہی لیکن بیل نہیں مل رہا ہے۔ تو اتنا بھیانک چیز ہے جو یہ وسوسوں کی شکل میں آتا ہے، بچوں کے ذہن میں وسوسہ، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس طرح کرنا اچھا کام ہے۔ شیطان کی طرف سے بھی وسوسہ آتا ہے، اور ملحد، گمراہ، باطل لوگ بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کہتا کہتا کہے گا، جب یہ جواب سنے گا کہ اللہ نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کو، حتی یقول ھذا اللہ، کہیں گے کہ ارے یہ تو اللہ ہے، خلق الخلق، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے، سوال کرتے کرتے لاسٹ میں کہاں تک لے جاتا ہے؟ بولتا ہے کہ تم کہتے ہو آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہونا چاہیے۔ شیطان عقل میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جیسے ہی یہ خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اب خاموش ہو جائے، اسے اب آگے جانے نہ دے، ورنہ آگے جائے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ یا اور ایک حدیث میں بتایا گیا، آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بس یہاں تک میں جانتا ہوں کہ اللہ نے یہ چیز پیدا کیا، والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے، سب سے آخر میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو دین میں بیجا سوالات کرنا یہ دین کو برباد کر دینے والی کام ہے۔
اور دل سے وسوسے کو دور کرنے کے لیے جب بھی ایسے خیال آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک ہدایت دے اور دین میں شکوک و شبہات سے بچائے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو برباد اور گمراہ کرتی ہیں، ایک شبہات ہیں اور دوسرے شہوات ہیں۔ دین کے معاملے میں ڈاؤٹ زیادہ آئیں تب بھی برباد ہو جاتے ہیں، شہوات جب بڑھ جائیں، جو جائز شہوات سے بڑھ کر بڑھ جائیں تب بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایک شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، دوسرے شہوات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔